2 ہفتے گزر گئے اور ہم نے دوبارہ جارج کی صورت نہیں دیکھی۔ اس درمیان میں بہت سے لوگوں نے جینسن کے بارے میں معلوم کیا اور ان سب نے میری بتائی ہوئی کہانی کو بغیر کسی اعتراض کے قبول کر لیا۔ 2 3 نے بے شک مجھے اور لولا کو عجیب نظروں سے دیکھا، مگر لولا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اور لولا نے ایک معمول سا بنا لیا تھا۔ ہم رات کے 1 بجے تک کام کرتے، پھر پیٹرول پمپ اور لنچ روم بند کر کے بنگلے میں چلے جاتے۔ مجھے جینسن کے بیڈ روم میں سونا بالکل پسند نہیں تھا، مگر لولا کا جسمانی قرب اتنا کشش انگیز تھا کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں لولا سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شاید یہ ساتھ رہنے کا نتیجہ تھا۔ میں نے اسے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا، لیکن اس قربت نے میری پسندیدگی کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ اب میں اس سے شادی کرنے کی خواہش کرنے لگا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے لیے میرے ذہن میں جو شکوک و شبہات تھے وہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ میں اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوں اور میں آئندہ اپنے آپ کو محتاط رہنے کی تلقین کرتا، مگر اس نے اس درمیان میں کسی ایک دن بھی مجھ سے سیف کھولنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میری حماقت کی انتہا تھی کہ میں اب اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلے ممکن ہے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن اب میری محبت نے اس کے دل میں بھی محبت پیدا کر دی ہے۔ وہ مجھے اتنا ہی چاہتی ہے جتنا میں اسے۔ یہاں تک کہ میں یہ بھی سوچنے لگا تھا کہ اگر ہم ہمیشہ یہیں رہیں تو بھی کیا حرج ہے۔ ایک دن صبح کو جب میں بستر سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا، اچانک لولا نے کہا، کارسن، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم یہاں کسی کو اپنی مدد کے لیے رکھ لیں تاکہ کبھی کبھی سیر و تفریح کے لیے ہمیں وینٹورس جانے کا موقع مل جایا کرے؟ خیال بہت اچھا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ ایسا کرنا خطرناک ہوگا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، میں نے جواب دیا۔ اگر ہم ساتھ ساتھ وینٹورس گئے تو لوگوں کو افواہیں پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم جس طرح رہ رہے ہیں اس کے پیش نظر کسی کو یہاں رکھنے کی غلطی بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم یہ کہانی لوگوں کو باور نہ کرا دیں کہ اب جینسن واپس نہیں آئے گا، وہ تمہیں چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر چکا ہے، اس وقت تک ہمارے تعلقات کا منظر عام پر آنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں اس جگہ بندھے بندھے تنگ آ چکی ہوں۔ کچھ دن اور انتظار کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے کارسن، تم کہتے ہو تو انتظار کر لوں گی، لولا نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آج تم میرے بجائے وینٹورس سامان لینے چلے جانا۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی فہرست میں نے ایک کاغذ پر تیار کر دی ہے۔ میں بڑی خوشی سے آمادگی کا اظہار کرنے لگا تھا کہ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا کہ کیا یہ مجھے راستے سے ہٹانے کا کوئی بہانہ تو نہیں ہے؟ یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ ٹراپیکا سے کسی سیف کمپنی والے کو بلا کر سیف کھلوا لے، پھر جب تک میں واپس آؤں وہ جینسن کی دولت لے کر غائب ہو چکی ہو۔ میں نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ اداکاری بھی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرا وینٹورس جانا مناسب نہیں ہوگا، میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان سرسری بناتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تمہیں یہاں کوئی کام ہے تو اسے میں دیکھ لوں گا، تم حسب معمول وینٹورس چلی جاؤ۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کے انداز یا اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی ایسی بات نظر آ جائے جس سے میرے شبے کی تصدیق ہو جائے، مگر نہیں۔ لولا بہت بڑی اداکارہ تھی، یا پھر میرا شبہ ہی بے بنیاد تھا۔ اس کے انداز میں ذرا بھر بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے اطمینان سے برش واپس میز پر رکھا اور میری طرف دیکھ کر بولی، کام کیا ہوتا، کل رات ساری پائیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے لیے کچھ پائیاں اس وقت تیار کر لوں۔ بہرحال اب یہ کرنا ہوگا کہ میں پائیاں بنا کر اوون میں رکھ لوں گی، پھر انہیں دیکھتے رہنا تمہارا کام ہوگا۔ خیال رکھنا جلنے نہ پائیں۔ ویسے کیا تمہیں واقعی اندیشہ ہے کہ وینٹورس جانا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے؟ میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ تمہیں کچھ ہو جائے۔ لولا بڑے دلاویز انداز میں مسکرائی، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آخر آج تم نے وہ بات کہہ دی جس کا میں نہ جانے کب سے انتظار کر رہا تھا، میں نے کہا اور آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں کارسن، وہ بولی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مرد مجھے اتنا متاثر کر سکتا ہے، مگر سچ کہتی ہوں میں اس جگہ سے اب اکتا چکی ہوں۔ کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، پھر ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اچھی بات ہے، جیسا تم کہو، لولا نے علیحدہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ مگر کچھ معلوم تو ہو کہ آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ بہت کچھ سوچا ہے، مثلا یہ کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ بڑی خوشی سے، لیکن کیا اس کے لیے ہمیں یہ ثابت نہیں کرنا پڑے گا کہ جینسن مر چکا ہے؟ اگر ہم کسی دوسری جگہ چلے جائیں جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو تو یہ کچھ ضروری نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا۔ مثلا ہم فلوریڈا میں یہی کام شروع کر سکتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے اس روپیے سے جو سیف میں بند ہے؟ لولا نے پوچھا۔
یہ پہلی بار تھا کہ اس نے سیف میں رکھی ہوئی رقم کا ذکر کیا، اور وہ بھی بڑے سرسری انداز میں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ملیں اور بغیر پلک جھپکائے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہاں، میرا یہی مطلب تھا، میں نے جواب دیا۔ واقعی اتنے سرمایے سے ہم اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، لولا نے تائید کی۔ لیکن میں پھر کہوں گی کہ جو کچھ کرنا ہے جلد کیا جائے، پہلے ہمیں اس جگہ کو بھی تو ٹھکانے لگانا ہے، میں نے کہا۔ اسی وقت ایک ٹرک آ گیا اور ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی۔ وہ گیا تو دوسرے آ گئے۔ نتیجہ یہ کہ مجھے لولا سے دوبارہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جب اس نے پائیاں تیار کر کے اوون میں رکھ دیں تو وینٹورت جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے بتایا کہ لنچ ٹائم تک آنے کی کوشش کرے گی، اور پھر وہ چلی گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ روپے کا معاملہ زیر بحث آنے کے بعد میرا یہ خیال کہ وہ مجھ سے سیف کھلوانے کے لیے بناوٹ سے کام لے رہی ہے بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ میں پوری سنجیدگی سے یہ غور کرنے لگا کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن سے کس طرح رخصت ہوں کہ کسی کو شک کرنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن میں نے اس معاملے پر جتنا غور کیا اتنا ہی الجھتا چلا گیا۔ ہم اس جگہ کو فروخت اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جینسن کے نام تھی۔ اسے اسی طرح چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے کہ لوگ پولیس میں رپورٹ کرتے، پولیس آتی اور جینسن کی لاش برآمد ہوتی، اور پھر پورے ملک کی پولیس ہم دونوں کے پیچھے لگ جاتی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم ایک جال میں پھنس چکے تھے، ہم یہاں مستقل طور پر رہنے کے لیے مجبور تھے۔ ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے میں اپنے کیبن میں ایک اضطراب کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا کہ اچانک ایک کار رکنے کی آواز سن کر چونک پڑا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ جارج رک اپنی کار سے اتر رہا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے کتے کا رخ مرمت کرنے والے شیڈ کی طرف ہے، اور جارج بھی اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ میں بے اختیار باہر کی طرف بھاگا۔ شیڈ میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ جارج بے مدعا انداز میں ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی میں شیڈ میں داخل ہوا، کتا سمٹ کر اپنے مالک کے پیروں سے لپٹ گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے لہجے کو سخت بنانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ کورل کی طرف سے کوئی اطلاع آئی؟ جارج نے پوچھا۔ نہیں، وہ یہاں موجود ہے۔ تمہارا مطلب مسز جینسن سے ہے تو وہ وینٹورت گئی ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے دیکھا کہ کتے نے اچانک اپنا منہ پھیرا اور اس کام کرنے والی میز کی طرف دیکھا جسے میں نے جینسن کی قبر کے اوپر رکھ دیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور زمین کو سونگھنے لگا۔ میرے پورے جسم میں سردی کی ایک تیز لہر سی دوڑ گئی۔ مجھے ابھی تک پینشن کی رقم نہیں ملی ہے اور میں بالکل خلاش ہو رہا ہوں۔ پھر میں کیا کروں؟ کتے نے زمین کھودنا شروع کر دی تھی۔ جارج نے پلٹ کر کتے کی طرف دیکھا۔ یہ کیا؟ وہ بولا۔ میں نے اپنے کتے کو پہلے کبھی اس طرح کی عجیب حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کتے کی ایک لات ماری۔ کتا شیڈ کے دروازے تک لڑکتا چلا گیا۔ میرے پاس $1 تک نہیں ہے، جارج نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے کچھ قرض دے دو، جیسے ہی میری پینشن ملی میں ادا کر دوں گا۔ کتا دوبارہ میز کے نیچے گھس کر زمین کھودنے لگا تھا۔ اپنے کتے کو سنبھالو، میں نے چلا کر کہا اور لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کتے پر پھینک مارا۔ وہ ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف بھاگا۔ ایک غریب جانور کے ساتھ تمہیں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، جارج نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں زور سے چیخا۔ جارج اب اس گڑھے کو دیکھ رہا تھا جو کتے نے زمین میں کھودا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ کیا تم نے یہاں کسی کو دفن کر رکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا گیٹ آؤٹ، میں پھر چیخا، مگر جارج جانے کے بجائے اس گڑھے کی طرف بڑھا اور جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جگہ کسی نے حال ہی میں کھدائی کی ہے، جارج نے زمین کی نرم مٹی میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اسے گڑھے کے پاس جھکے دیکھ کر کتا ایک بار پھر میز کے قریب آیا، لیکن جارج نے اسے ہاتھ مار کر دور ہٹا دیا۔ شاید کورل نے اپنی دولت یہاں چھپا رکھی ہے، وہ بڑبڑایا۔ احمق آدمی کو اس سے بہتر کوئی اور جگہ ہی نہیں ملی، ذرا کوئی پھاوڑا تو لاؤ۔ میں خوف و اضطراب کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھا۔ یقیناً میرے چہرے پر ایسے تاثرات موجود ہوں گے جن سے جارج نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس مرتبہ میں زبان سے نہیں ہاتھوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا اچھا، میں جا رہا ہوں، وہ بولا۔ ایک بات ہی تو کہی تھی، اس میں اتنا برا ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ نکل جاؤ یہاں سے، میں نے مکہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اگر آئندہ یہاں نظر آئے تو اچھی طرح مرمت کر دوں گا، سمجھے؟ سمجھ گیا، جارج نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ جو قرض کے لیے کہا تھا تو دے رہے ہو؟ میں تمہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، بھاگ جاؤ۔ میں آگے بڑھا۔ جارج بھاگ کر اپنی کار کے پاس پہنچا
جلدی سے دروازہ کھولا۔ بہت اچھا دوست، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح، میں پولیس میں رپورٹ کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس سے کہوں گا کہ وہ کورل کو تلاش کرے۔ جس طرح تم اور وہ آوارہ عورت یہاں رہ رہے ہو، اسے میں نے اپنی آنکھوں سے، میں ایک جست مار کر اس کے قریب پہنچا اور زور سے ایک گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ جارج دھڑام سے پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ میں غصے سے اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اسی وقت ایک ٹرک پیٹرول پمپ کے پاس آ کر رکا ہے۔ وہ تو جب اس کے ڈرائیور نے چیخ کر مجھے اس جھگڑے سے باز رہنے کے لیے کہا تب مجھے ہوش آیا۔ میں نے بمشکل اپنے آپ پر قابو پایا۔ کتا اپنے مالک کی یہ درگت بنتے دیکھ کر پہلے ہی دم دبا کر کار میں جا گھسا تھا۔ ٹرک کا ڈرائیور لپکتا ہوا میرے قریب آیا۔ اگر تمہیں کسی سے جھگڑا ہی کرنا ہے تو کسی اپنے برابر والے سے مقابلہ کرو۔ ایک کمزور اور بوڑھے آدمی پر ہاتھ اٹھاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے دل میں تو آیا کہ اس کمبخت کو بھی دخل اندازی کا مزہ چکھا دوں، مگر میں نے ضبط کیا۔ ایک ٹرک ڈرائیور سے جھگڑا کرنا سب ٹرک ڈرائیوروں سے دشمنی مول لینا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ جارج ڈگمگاتے قدموں سے کھڑا ہو گیا۔ اوکے، تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے جواب دیا۔ مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ کمبخت ہر ہفتے یہاں کچھ نہ کچھ چوری کرنے آ جاتا ہے۔ ڈرائیور کا غصہ کچھ نرم پڑ گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر خیر چھوڑو۔ اس نے جارج کی طرف دیکھا۔ تو یہ چور ہے۔ ڈرائیور اپنے ٹرک کی طرف واپس چلا گیا۔ جارج اپنی کار میں جا بیٹھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا منہ پکڑے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے کار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بٹوے سے $10 کا ایک نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو اور یہاں سے دفان ہو جاؤ، میں نے کہا۔ جارج نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ لیا، توڑ مروڑ کر اس کی گولی سی بنائی اور میرے منہ پر دے ماری۔ میں تمہیں اس کا مزہ چکھا دوں گا، وہ بولا۔ میں ابھی پولیس کے پاس جاتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے تیزی سے کار آگے بڑھا دی، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اتنا لالچی اور بے ضمیر آدمی ہے کہ اسے 2-4 ہاتھ مار کر $10 دے دوں گا تو وہ کوئی حرف شکایت منہ سے نہیں نکالے گا۔ بہرحال میں نے نوٹ اٹھا کر واپس اپنی جیب میں رکھ لیا، ٹرک والے کو پیٹرول دیا۔ ڈرائیور نے جارج کو نوٹ پھینکتے دیکھ لیا تھا اور اب مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے شیڈ میں جا کر کتے کا کھودا ہوا گڑھا دوبارہ بھرا، مٹی کو دبا کر زمین کو ہموار کیا اور پھر وہاں سے میز اٹھا کر اس کی جگہ بہت سا ٹوٹا پھوٹا لوہا ڈھیر کر دیا۔ اس کام میں آدھ گھنٹے سے زیادہ لگ گیا، لیکن اب کم سے کم اتنا ہو گیا تھا کہ جارج کا کتا یا کوئی اور کتا زمین کھود کر خطرہ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ کام کرتے ہوئے میں برابر جارج کے متعلق غور کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ پولیس کے پاس پہنچ جائے گا؟ جس موڈ میں وہ یہاں سے گیا تھا اس سے تو کچھ بعید نہیں تھا کہ سچ مچ چلا ہی جائے، لیکن کیا پولیس اس کی باتوں کو توجہ کے قابل سمجھے گی؟ اگر پولیس اس کی رپورٹ پر تحقیق حال کے لیے یہاں آ گئی تب تو میرا گویا بیڑا غرق ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جائے گی۔ یا مجھے یہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے؟ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ میں نے ایک گرد آلود کار کو پیٹرول پمپ کے قریب رکتے دیکھا۔ کار میں صرف ایک ہی آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے دور سے اس کا چہرہ دیکھا، کچھ جانا پہچانا سا محسوس ہوا۔ وہ کار سے اترا اور میری طرف بڑھا۔ اس کے کپڑے معمولی اور میلے تھے، سر پر رکھا ہوا ہیٹ برسوں پرانا نظر آ رہا تھا۔ وہ قریب آیا تو میں نے اسے پہچان لیا، وہ رائے ٹریسی تھا۔ رائے نے بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ ایک دم رک گیا اور اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کچھ دیر تک ہم کھڑے ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ مجھ سے پہلے اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اڑی ہوئی رنگت واپس آنے لگی، ہونٹوں پر وہ عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس سے میں آشنا تھا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ چیٹ، کیا یہ تم ہو؟ اس نے کہا۔ اوفو، کیا بتاؤں تم سے اس طرح اچانک مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے۔ دوسرے لمحے ہم دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ اس وقت سے پہلے مجھے اتنا احساس کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے دل میں اس کے لیے کتنی گہری وابستگی رکھتا ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم ملک سے باہر جا چکے ہو۔ خدا کرے پولیس بھی اس پر یقین رکھتی ہو، میں نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ میں اس سے مل کر اتنا خوش ہوا تھا کہ دل بھر آیا تھا۔ آؤ اندر آ جاؤ، تم اس وقت کہاں سے ٹپک پڑے؟ میں اسے لنچ روم میں لے گیا، 2 گلاسوں میں وسکی انڈیلی اور ایک گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رائے نے پوچھا۔ میں یہاں کام کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اس سے زیادہ اچھی پناہ کی جگہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔
جگہ تو اچھی ہے، مگر زیادہ بہتر ہوتا کہ تم میکسیکو یا کینیڈا چلے جاتے۔ جی ہاں، کہنا آسان ہے مگر کرنا مشکل۔ میرے پاس ایک سینٹ تک نہیں تھا، میں ملک سے باہر کیسے جا سکتا تھا؟ تقدیر اچھی تھی کہ یہ جگہ مل گئی۔ تم اپنے آپ کو یہاں واقعی محفوظ سمجھتے ہو؟ جس مصیبت میں میں پھنسا ہوا ہوں اس کی موجودگی میں تو میں کہیں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے تمہارے فرار کی خبر پڑھی تھی۔ رائے نے میرا بازو تھپ تھپایا۔ تم نے بڑی ہمت سے کام لیا۔ میں آج تک تمہارے بارے میں پریشان تھا۔ خواب میں بھی امید نہیں تھی کہ تم سے کبھی دوبارہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کچھ یہی بدگمانی مجھے بھی تھی، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چیٹ، رائے نے گرم جوشی سے میرا بازو پکڑ لیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقین کرو میں کبھی تمہارے احسان کو نہیں بھول سکتا۔ تم نے جس طرح مجھے بچایا۔ چھوڑو بھی، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کے کام آئے۔ کیا میری جگہ تم ہوتے تو یہی کچھ نہ کرتے؟ ضرور کرتا، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی بات ہے جسے میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا۔ جب پولیس نے تمہیں گرفتار کیا تو کیا بتاؤں کہ میں کتنا خوفزدہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بس اب کچھ دیر کی بات ہے، میں بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاؤں گا، مگر نہیں، صرف تمہاری وجہ سے مجھ پر آنچ بھی نہیں آ سکی۔ واقعی تم جیسا مخلص دوست ملنا مشکل ہے۔ تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوئے تھے، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کیوں کرتا؟ اگر میں نے تمہاری بات سنی ہوتی اور بوکھلا کر نیچے بھاگنے کے بجائے تمہارے ساتھ اوپر چلا گیا ہوتا تو… تم ہی بوکھلائے ہوئے نہیں تھے، میرا اپنا حال بھی یہی تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی ہماری حماقت ہی تھی کہ ہم نے چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ میں آج تک اپنی اس حرکت پر پچھتا رہا ہوں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے جواب دیا۔ ویسے تم آج کل کر کیا رہے ہو؟ رائے نے اپنا گلاس خالی کر کے میری طرف سرکا دیا۔ میں نے اس کا گلاس دوبارہ بھر دیا۔ میں آج کل آؤٹ ڈور ڈیوٹی پر ہوں، رائے نے بتایا۔ تم نے بے شک اپنی سی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے کسی کو میرے خلاف باقاعدہ کوئی الزام لگانے کا موقع نہیں ملا، مگر سب جانتے تھے کہ میں تمہارا کتنا گہرا دوست ہوں۔ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ میں اس وقت مقروض تھا اور مجھے روپیے کی شدید ضرورت تھی۔ کمپنی کی انتظامیہ کو شک ہے کہ اس کام میں بھی تمہارے ساتھ تھا، چنانچہ انہوں نے مجھے سروس ڈپارٹمنٹ سے نکال کر آؤٹ ڈور ڈیوٹی پر لگا دیا۔ اب میں سیف مرمت کرنے کے بجائے گھوم پھر کر انہیں فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کمپنی نے مجھے اپنے پرانے گاہکوں کی ایک فہرست دے دی ہے، ان سب کے پاس پرانے ماڈل کے سیف ہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں ان سے مل کر انہیں نئے ماڈل کے سیف خریدنے کے لیے آمادہ کروں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک نوٹ بک نکالی اور اس میں رکھا ہوا کاغذ مجھے دکھایا۔ یہ دیکھو، پوائنٹ آف نو ریٹرن، مالک کارل جینسن۔ اس کے پاس بھی پرانے ماڈل کا سیف ہے۔ اب یہ میرا کام ہے کہ اسے ایک نیا ماڈل خریدنے کے لیے اکساؤں۔ تم اس کے پاس کام کر رہے ہو نا؟ اسی وقت ایک کیڈیلک کار پیٹرول لینے آ گئی اور اس کے ڈرائیور نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ میں بھی آتا ہوں، میں نے رائے سے کہا اور جلدی سے لنچ روم سے باہر نکل گیا۔ میں اس دخل اندازی پر خوش تھا۔ میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کچھ مہلت چاہتا تھا کہ آیا میں رائے کو صحیح بات بتاؤں یا نہیں، اور بتاؤں تو کس حد تک۔ کیڈی میں پیٹرول ڈالتے ہوئے میرا ذہن تیزی سے اس بات کا جواب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے پوری بات بتانا تو کسی طرح مناسب نہ ہوگا۔ میں اسے جینسن کی موت کے بارے میں کیسے بتا سکتا تھا؟ اس کا تعلق لولا کی ذات اور اس کے آئندہ تحفظ پر تھا۔ میں نے اسے وہی کہانی سنانے کا فیصلہ کیا جو میں سب کو سنا رہا تھا کہ جینسن دوسرا پیٹرول پمپ کھولنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے اور 2 ماہ سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ کیڈی سے فارغ ہو کر میں دوبارہ لنچ روم میں آ گیا۔ رائے ادھر ادھر گھوم کر لنچ روم کا جائزہ لے رہا تھا۔ جگہ تو بہت اچھی اور آمدنی والی معلوم ہوتی ہے، اس نے کہا۔ ہاں، مگر مجھے افسوس ہے کہ تم بہت غلط موقع پر آئے۔ مسٹر جینسن باہر گئے ہوئے ہیں اور جلد واپس لوٹنے کی امید نہیں، میں نے جواب دیا۔ رائے کا منہ بن گیا، گویا میں نے اتنی دور کا سفر بیکار ہی کیا۔ وہ بولا، اچھا اس کی بیوی، کیا تمہارے خیال میں وہ کوئی سیف خریدنے پر آمادہ ہو جائے گی؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں ہر بات مسٹر جینسن کی مرضی سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ تم بڑے غلط موقع پر آئے ہو۔ کیا بدقسمتی ہے، رائے کاؤنٹر پر کونیا ٹکاتے ہوئے بولا۔ تمہیں معلوم ہے میں تقریباً 7 ہفتوں سے ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں اور ابھی تک ایک سیف بھی فروخت نہیں کر سکا۔ اس ماہ کے آخر میں جب میں سیل رپورٹ کمپنی کے دفتر میں پیش کروں گا تو یقیناً مجھے ملازمت سے جواب مل جائے گا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، ملک میں صرف یہی ایک کمپنی تو نہیں ہے۔ مجھے یہی تعجب ہے کہ تم اب تک اس 3rd کلاس کمپنی سے کیوں چمٹے ہوئے ہو، جبکہ کیرنگٹن اور ہیورڈ جیسی کمپنیاں تمہیں بڑی خوشی سے اپنے یہاں جگہ دے سکتی ہیں۔
تمہارا خیال غلط ہے، رائے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں جس کمپنی میں بھی جاؤں گا وہ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ میں لارنس کمپنی سے علیحدہ کیوں ہو رہا ہوں۔ فرینکلن انہیں میرے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں دے سکتا۔ پھر اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ رائے نے کندھے اچکائے۔ ابھی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں صرف سیف اور تالوں کا کام ہی جانتا ہوں، کوئی دوسرا کام میرے بس کا نہیں۔ ویسے بھی 35 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور اس عمر میں آدمی اپنی لائن تبدیل کرے تو مشکل سے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ لنچ کا وقت ہو رہا ہے، بھوک بھی لگی ہے، کوئی اچھی چیز موجود ہو تو لاؤ۔ اس درمیان میں کچھ لوگ بھی آ گئے۔ میں نے انہیں اور رائے کو کھانا دیا۔ کھانا شروع کرتے ہوئے میری نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھیں، اور جیسے کہ توقع تھی میں نے لولا کو وینٹورتھ سے واپس آتے دیکھا۔